بسم الله الرحمن الرحيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. والعصر، قسم ہے عصر کی، زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کیے اچھے نیک. وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور وصیت کرتے رہے آپس میں صبر کی. یہ سورہ عصر قرآن مجید کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے. مکی صورت ہے. اس کی 3 آیات ہیں، 1 رکوع ہے. اس صورت کا شان نزول مختصراً یہ ہے: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دوست تھا، کلدہ بن اسید، جو زمانہ جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا، جس کو ابو الاسدین بھی کہا جاتا تھا. ابو الاسدین کافر تھا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے تو اس کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. تو اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ بڑے عقل مند اور دانشور تھے، اپنی عقل مندی اور دانائی سے تجارت میں بہت نفع کماتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ بڑے خسارے میں پڑ گئے ہیں. اور آپ نے اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ دیا ہے، اور لات اور عزیٰ جو بتوں کے نام تھے، لات اور عزیٰ، ان کی عبادت اور شفاعت سے آپ محروم ہو گئے ہیں. جب اس نے یہ باتیں کہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص حق بات کو قبول کرتا ہے وہ خسارے میں نہیں پڑتا. جو شخص حق بات کو قبول کر لیتا ہے وہ خسارے میں نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات بہت خوب لگی. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گفتگو پر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خوبی پر جو انہوں نے جواب دیا، اس خوبصورت کلام پر اس آیت کا نزول فرمایا. اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں. اب یہاں پہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، عصر کی. اب زمانہ عصر جو ہے، عصر کے 2 معنی آتے ہیں. ایک عصر کا معنی ہے زمانہ، جس کے اندر انسان کی عمر بھی شامل ہے. انسان کی عمر بھی اس کے اندر شامل ہے جو اس کو دی گئی ہے. یہ عمر جو ہے یہ ایک بہت ہی نفیس چیز اور عزیز ترین پونجی ہے. بہت ہی نفیس چیز اور عزیز ترین پونجی ہے کہ جو انسان کو دی گئی ہے. اور یہی عمر جو ہے، اس کی دینی اور دنیاوی کمالات اسی کے اندر اس کو حاصل ہوتے ہیں، اس عمر کے اندر ہی. اور یہ عمر جو ہے یہ رأس المال ہے. رأس المال کہتے ہیں کہ جو کسی شخص کے پاس مال ہو وہ تجارت کے اندر لگا دے. وہ جو اصل مال اس نے تجارت کے اندر لگایا ہے اس سے منافع حاصل کر رہا ہے. جو اصل مال اس نے لگایا اس کو کہتے ہیں رأس المال. اب یہ عمر جو ہے یہ رأس المال ہے. رأس المال اس طرح کہ اگر یہ عمر اس نے اپنی عمر کے اندر عقائد حقہ اپنے دل کے اندر اتار لی ہے
اور اعمال صالحہ کیے تو اس کی عمر سے اس کو نفع ہوگا، اس کی زندگی سنور جائے گی، اللہ اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کو آخرت میں اجر ملے گا اور جنت ملے گی، بدلہ ملے گا۔ تو یہ اس کو نفع ملا، تو اس نے اپنی عمر جو رأس المال ہے، اصل مال ہے، اس کو تجارت میں استعمال کیا اور اس سے نفع حاصل کر لیا، آخرت کا نفع حاصل کیا۔ اور اگر اس کے برعکس کرے کہ اس عمر سے کوئی فائدہ ہی نہ اٹھائے تو پھر یہ خسارے میں، یا گناہ کرتا رہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا تو یہ خسارے میں چلا گیا۔ اس کی بہترین مثال جو ہے یہ برف بیچنے والے کی ہے۔ اس کی بہترین مثال کون سی ہے؟ برف بیچنے والے کی، کہ برف جو ہے وہ بھی خود بخود پگھلتی رہتی ہے، کم ہوتی رہتی ہے۔ عمر بھی جس طرح وقت گزرتا جاتا ہے، زمانہ گزرتا جاتا ہے، یہ بھی کم ہوتی رہتی ہے، پگھلتی جاتی ہے یہ بھی۔ اگر برف بیچنے والا اس سے برف بیچ کے نفع حاصل کر لے تو اچھی بات ہے۔ اسی طرح اگر جس کو عمر ملی ہے وہ اپنے اندر عقائد حق جو اللہ عقائد ہیں، سچے عقائد، حق عقائد، وہ اگر دل کے اندر اپنا لے، اپنا عقیدہ بنا لے ان عقائد کو تو اس کو نفع ہوگا۔ اگر اعمال صالحہ کرے، اب اس زندگی سے، اس عمر سے فائدہ حاصل کرے تو نفع ہوگا۔ بخلاف اس کے کہ اگر وہ برف بیچنے والا برف نہ بیچے تو وہ اس کی برف ویسے ہی ضائع ہو جائے گی، پگھلتی رہے گی، کوئی نفع حاصل نہیں کیا تو رأس المال بھی ضائع ہو گیا اس کا۔ رأس المال تو برف تھی، رأس المال جو اسے ملی وہ برف تھی، اگر اس کو بیچتا تو نفع حاصل ہوتا، اگر نہیں بیچا اس نے، اس طرح ہی پگھل گئی، وہ رأس المال تو ضائع ہو گیا، اصل مال تو ضائع ہو گیا، تجارت تو دور کی بات، اس سے نفع کمانا تو دور کی بات۔ اسی طرح عمر بھی ایک رأس المال ہے، اگر انسان عقائد حقہ اور اعمال صالحہ میں اس کو لگا دے تو اس سے نفع حاصل ہوگا۔ بخلاف اس کے کہ اگر اس کو گناہوں میں لگا دے، عقائد باطلہ اپنے دل میں اپنائے تو یہ اس کی عمر نقصان میں چلے گی، اس کی تجارت جو ہے نقصان میں چلے گی۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی تجارت تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم کھائی، کیونکہ اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی تجارت ہو رہی ہے یہ۔ اور دوسرا اس کا معنی نماز عصر کا وقت ہے، عصر سے مراد نماز عصر کا وقت ہے۔ نماز عصر کا وقت بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ دن کے اعمال وہاں پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ نفع اور نقصان کے ظاہر ہونے کا وقت ہوتا ہے کہ جو شخص صبح سے جو آدمی صبح سے روزی کمانے میں نکلا ہے، اپنا معاش کمانے میں نکلا ہے، وہ جب دن پورا ہوتا ہے تو اپنے نفع نقصان کو دیکھتا ہے تو دن پورا ہو رہا ہے عصر کے وقت میں، تو یہ وقت ایسا ہے کہ اس کے اندر نفع نقصان ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو شخص صبح سے محنت کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے اور طرح طرح کے حیلے اور بہانے اور فریب کھاتا ہے روزی کمانے میں، جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو دن پورا ہو جاتا ہے اور اس کی کوشش اور اس کی محنت انتہا کو پہنچ جاتی ہے، تو اب یہ نفع کمانے کا وقت ہوتا ہے۔ نفع اب یہاں پہ پتہ لگنا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کمایا اور کیا نہیں کمایا، کیا اس کو نقصان ہوا یا نفع ہوا، یہ سارا اسی وقت میں پتہ لگنا ہوتا ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ صرف دنیاوی لحاظ سے اہمیت کا حامل نہیں بلکہ دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ دن کے اعمال یہاں پورے ہو رہے ہوتے ہیں کہ انسان کے دن کے اندر اس نے اچھے اعمال کیے یا برے اعمال کیے، اس لیے بھی یہ عصر کا وقت بہت قیمتی وقت ہے، دن کے اعمال یہاں پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور حساب کتاب کا وقت ہوتا ہے، جو اس شخص نے پورا دن کمایا کیا اس کو نفع بھی ہوا کہ نقصان ہوا، تو اس لیے یہ وقت جو ہے عصر کا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت کی قسم کھائی کیونکہ یہ اس قابل ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، اس کی اہمیت کو بتلایا۔ اور نماز عصر کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا کہ اس کا گھر بار تباہ ہو گیا، گھر بار تباہ و برباد ہو گیا۔ یعنی نماز عصر کی اتنی اہمیت ہے کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے، جس شخص کی نماز عصر رہتی
گویا کہ اس کا گھر بار سب کچھ تباہ ہو گیا۔ تو یہ نماز عصر کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور اس صورت کی فضیلت اس مختصر سی صورت کی فضیلت یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹی سی صورت یہی نازل ہو جاتی، صرف ایک صورت یہی نازل ہو جاتی، تو دینی اور دنیاوی لحاظ سے تمام لوگوں کے لیے یہ اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر تمام علوم قرآنیہ اس کے اندر آ چکے ہیں، تمام علوم قرآنیہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اسی کے اندر لوگ غور و فکر اور تدبر کر لیں تو اس سے فلاح پا جائیں گے۔ اور اسی صورت کی فضیلت کے متعلق ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبید اللہ بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 شخص ایسے تھے کہ جب بھی وہ آپس میں ملاقات کرتے تھے تو اس صورت کی آپس میں پہلے تلاوت کرتے تھے، اس صورت کی پہلی تلاوت کرتے تھے، یعنی یہ اس صورت کی فضیلت اور اہمیت کو بتلانا مقصود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن چیزوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اس کے اندر، ان چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن چیزوں کے کرنے کی وصیت اور تلقین کی گئی ہے ان چیزوں کے کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔